کسی عالم مفتی سے پڑھانا چاہ رہے ہو، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں بزرگ ہم تم سمجھ رہے ہو بزرگ چلو ہم نکاح پڑھاتے ہیں تمہارا، تو تم نے انتخاب بھی اللہ والے کا کر رہے ہو، مسجد جگہ کا انتخاب مسجد ہے، پڑھانے والے کا اللہ والے ہیں، ماشاء اللہ تمہارا نام بھی مسلمانوں والا ہے، تم نے پھر یہ چھوڑ دیا یہ مہربات میں، اب تم دائیں بائیں بحث مباحثے کیوں نہیں کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے، دلائل فلاں، نکاح تو حضرت نکاح ہو جائے گا، تم اپنے اسکول کے استاد سے پڑھا لیتے تو بھی ہو جاتا، تمہارے ابا بھی پڑھا لیتے تو ہو جاتا، کہ سر میں پڑھا دوں گا تو ہو جائے گا، مہر کی رقم تم نے جو بھی لکھ دی وہ بھی ہو جائے گی، لیکن زندگیاں جو تم چاہ رہے تھے سنت کے مطابق ہو، تو یہ ایسا نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو کے رہ جائے زندگی، اس میں بہت توازن کی ضرورت ہے، اسی لیے لوگ پریشان ہیں، اس حواس باختہ ہیں زیادہ، اسی لیے جمعے کے مجلس میں اس بات کو دہراتے تھے کہ زندگی میں حواس باختگی اگر ختم کرنی ہے تو توازن لانا پڑے گا۔ ابھی جو تذکرہ ہونے کی اردو کتنی خوبصورت، عام طور پہ نہیں کہتے دیکھو اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، کیوں بھائی اس کا کیوں ہو گیا، آپ کا درست ہے اور سب کا اس کا خراب ہو گیا، اس لیے آپ کو ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی بہکی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑے فلاسفر ہیں، انہوں نے بھیج دی گیا اور نامعلوم کیا کیا ایجاد کر گیا، ان کی کتابیں یونیورسٹی پڑھائی جائے اور کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ ذہنی توازن خراب ہو گیا، تمہارے ذہنی توازن، تو اسی لیے دوران نکاح میں توازن قائم رکھنا ہے، تو اپنی زندگیوں میں جب سنت آ جائے گی تو اس میں سب میں برابر سے آئے گی، ترازو کے دو ہی پلڑ ہوتے ہیں، کسی نے تین نہیں دیکھے ہوں گے، تو اللہ نے اسی لیے ذہن میں بھی آیا ہے کہ دنیا میں بھی دکھا دیا کہ دیکھو یہ ترازو ہے، یہاں تم تولتے ہو دو ہی پڑ رہے ہیں، کمی بیشی جو ہوگی اونچا نیچا ہوگا یہیں دیکھ لو، اور یہی تمہیں ملے گا آخرت میں، وہاں بھی وزن ہوگا، تو اس وزن کو تمہیں دنیا میں ایک وزن کا جو معیار ہے، وزن لفظ ہے، ہزاروں ہوں گے تو وہ تمہیں یہاں بھی دے دیں، اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جدید دور میں اس کو انگریزی میں اسکیل کہتے ہیں، اور وہ مختلف شکلیں آ گئی ناپنے تولنے کی اور گہرائی ناپنے کی فلک، لیکن اگر کہا جائے تو اصل تو وہی ترازو ذہنوں میں ہے اور اصل معیار ہے، تو اسی لیے تم اپنے حضران نے کہا کہ تم اپنی ہر وقت اس کا موازنہ کرتے رہو توازن کا، ورنہ بس لوگ پھر تم کو بھی کہیں گے دماغی توازن میں خلل آ گیا، تو اس سے بھی بچنا ہے، تو وہ کیسے بچا جائے گا؟ اپنی زندگی میں توازن لانے سے، کہ زندگی ابھی جو بات ہوئی کہ کیسی گزر رہی تھی، لیکن جہاں کبھی موقع آیا تمہارے ذہن میں وہی سب باتیں آ گئی کہ ابھی کا موقع ہے، والد کا انتقال ہو گیا تو حضرت نے کیا پڑھائیں گے، وہ حضرت جنازہ پڑھائیں گے، بھائی تم خود کیوں نہیں پڑھا لیتے؟ شریعت بھی اجازت دے رہی ہے، گھر والے بھی ہیں، دوست احباب بھی، مسجد والے بھی ہیں، لیکن حضرت یہ ہے مثلا کہ مسجد کا امام زیادہ حقدار ہے، پھر اس کی ترتیب ہے نہیں ساری، لیکن بات ابھی ہو رہی تھی کہ اس طرح نکاح کا معاملہ بھی ہے، تو وہ جس بچے کا بھی ذکر ہو رہا تھا تو حضرت نے بھی کہا تمہارے حضرت کی اگر مصروفیت ہے، حضرت مصروف ہے، رابطہ نہیں ہو رہا، شرائط بھی پورے نہیں اتر رہے، قواعد نہیں، تو بھائی اپنے والد سے پڑھا لو، صاحب منع بھی نہیں کر سکتے، کھل کے کیسے کہ جی والد سے نہیں پڑھانا، حضرت سے ہی پڑھانا، اور اسی طرح کتنے موقع بھی آ جاتے، تو بات یہ ہوئی تھی کہ پھر حضرت نکاح اور معاملے مہر فاطمی اور اس طرح، تو وہ ہر جگہ ہم اس کو رکھتے چلے ہیں اپنی زندگی میں، تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، حضرت لاہور میں ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نام سے لائبریری قائم ہوئی ہے، جب ہم سفر کر گئے تھے فیصل آباد میں، ان لوگوں نے اطلاع دی کہ لاہور میں کوئی لائبریری ہے حضرت الگ سے، وہ کچھ عمارت ہوئی ہے، اسکول کالج کا کچھ ذکر نہیں تھا مدرسے کا، تو وہ
حضرت سید کے نام سے منسوب ہوئی ہے اسی مسجد سیانت المسلمین کے تحت لاہور میں. تو ابھی ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے جاتا ابھی انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ 22,000 سے زیادہ کتب ہیں وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ. تو وہ اتنا جو لکھا حضرت نے کیا تھا سب سارے خلاصہ تھا. اب وہ اس کا نچوڑ ہمارے بزرگوں نے بیان فرما دیا اپنی مجالس میں. یہاں تک کہ وہ ابھی پچھلے دنوں کچھ لوگ ملے انہوں نے کبھی اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سلسلے کے علی مولی صاحب اسلام سے تشریف لائے تھے تو یہ بھی کچھ مقالے لکھ رہے ہیں اور حضرات کی طور میں بھی یہاں بھی کہ مقالے لکھے ہیں PhD کی ڈگری بھی ان پہ بھی یعنی ہوتی ہے. اور کچھ لوگ بغیر PhD کی نہ جانے کتنی PhD کر لیں گے. جو حضرت کی خلفہ تھے اتنا پڑھ لیا تھا حضرت کو اتنا لکھ دیا تھا کہ ان کو ڈگریاں بھی کم پڑ جاتی تھیں. نہیں کیا کیا نام گرایا جائے. کھوری حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت بابا صاحبی صاحب نے بھرے بیٹھے تھے. شاہ ولی صاحب دادا رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمد حسن صاحب کا نام سنا ان کی زیارت میں بھی خیر محمد صاحب یعنی بے شمار اس صدی میں گزر گئے. تو سبھی PhD کے لیے بیٹھے تھے. یہ اتنا کھل کے پلا دیا تھا کہ اپنی اپنی جگہ وہ لائبریری جب کئی سال پہلے 30 سال پہلے سے یہ پرانی بات ہوگی 40 سال پہلے جب انگلینڈ میں یہ ختم نبوت تحریک شروع ہوئی اور ہر سال اس کا اجلاس ہونے لگا پھر بہت بڑی کانفرنس ہوئی. تو جب یہاں سے لوگ جانے لگے پاکستان سے تو وہاں کہلوایا کہ خیر مذاق کی بات ہوگی کہ وہ انہوں نے پوچھتا ہوں کہ میزبان وہاں کتنے لوگ آئیں گے کہاں ٹھہریں گے کہاں کا قیام ہوگا کن کن شہروں میں پہلے سے چلے جاتے تھے. وہ محنت کرتے تھے 2-3 مہینے پہلے کہ بھئی فلاں شہر میں یہ ہونے والی ہے کانفرنس آپ حضرت سب آئیے گا. تو یہاں سے حضرت کو تیار کیا حضرت مولانا یوسف الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. تو ان کے لیے کہا کہ لائبریری بھی ساتھ آئے گی ہمارے. اب وہ لوگ پریشان ہیں آپ لوگ تو آ رہے ہیں لائبریری بھی ساتھ لا رہے ہیں. تو حضرت کی طرف اشارہ تھا. تو یہ سب حضرات بھرے بیٹھے ہیں اور اپنی جگہ اتنے ملفوظات اتنے یعنی ہم بڑے ہو گئے اور زیادہ سنتے رہے تو انہیں کو ایک دیکھ لیں کہ کوئی بات ہی کوئی اس کے علاوہ نہیں کہ ہماری حضرت نے فرمایا. اور اب اس دور میں ان کے لیے اور ان سے بڑوں کے لیے لوگ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہمیں حضرت نہیں کہا حضرت نہیں فرمایا حضرت نہیں فرمایا. تو بھرے بیٹھے ہیں وہ کوئی بات پوچھے کوئی زندگی کو کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا. کوئی ایک شعبہ تو چھوڑاؤ. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ والے ہیں صرف نماز روزہ زکوٰۃ بتا دیں گے ایسے کرو اور اللہ خیر سنا. جب ان کے پاس جا کے بیٹھے تو پتہ چلا کہ معیشت کیسی ہوتی ہے مایوسی کیسے دور ہوتی ہے تمہاری پریشانی کیسے دور ہوتی ہے مہنگائی کیسے دور ہوتی ہے غصہ کیسے دور ہوتا ہے. یہ تو مخالف چیز ہے نا. حسد جلن تمہاری کیسے دور ہوگی تمہاری ناگواریاں کیسے دور ہوں گی تمہاری رنجشیں کیسے دور ہوں گی تمہارے دل کا میل کیسے دور ہوگا. تو یہ سب ان کو گر پتہ ہے. ان کو ہی پتہ ہے کہ عید آئے گی تو خوشیاں کیسے منانی ہیں. ان کو ہی پتہ ہے. صرف یہ نہیں پتہ کہ رمضان آئے کیسے گزرے. صرف وہ عید کے تین دن یعنی پورا مہینہ ایک طرف عبادات کا اور ہم بھول جاتے ہیں کہ 3 دن عید کی خوشیاں کیسے گزارے. تو وہ بھی یہی لوگ بتا رہے ہیں. گھر میں غمی آئے تو وہ بھی یہی لوگ بتا رہے ہیں. کوئی اسکول کالج والے نہیں بتا رہے. بس وہ اتنا بتا رہے کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں. والدہ کا انتقال ہوا تو وہ کہ آپ چھٹی کر لیں 3 دن کلینک بند کر لیں. ایک صاحب ہے پڑوس میں آپ 3 دن نہیں آئے گا ڈاکٹر صاحب ہم لکھ کے لگا دیں گے بڑا یہ ڈاکٹر صاحب نہیں آئیں گے. تو بھائی 3 دن ہم گھر میں کیا کریں گے سوگ منائیں گے. اچھا بھی 3 دن رہ گئے گھر میں سوگ منائیں گے تو کریں گے کیا سوگ منا کے یعنی سوگ میں کیا منانا ہے. بھائی ڈاکٹر صاحب لوگ ملنے آئیں گے یہ باتیں ہوئی تھی اصل میں. اچھا نمازیں پڑھتے رہیں گے کھانے پک کے آتے رہے کھائیں گے لوگ آئیں گے تعداد میں آپ کا عمل کیا کریں گے.
اچھا وہ ہلکا کریں گے یا وہ بوجھ کچھ اور ڈال کے چلے آئیں گے؟ قرآن خوانی ہوگی بھائی آپ کے یہاں تیسرے دن؟ اچھا تو قرآن خوانی بھی ہوگی. تو یہ ساری آپ 3 دن اس طرح سو بنائیں گے. ابھی شروع میں کیا بات ہوئی تھی تو کتنی تو بہت کم چیزیں کرائی نا اس کے مقابلے میں. آج کل کے دور میں تو شاید بہت ایڈوانس ہو گیا, بہت زیادہ چیزیں رائٹ ہو گئی. جیسے بہت ادھر ہے, جیسے چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں نا, گھر میں کتنی لائٹیں ہوتی ہیں, طرح طرح کی لائٹیں ایجاد ہو گئی, فانوس ہو گئے, چھوٹے بڑے بلب ہو گئے. اب شادی موقع میں طرح طرح سے بلب, ایک بلب لگتا تھا نا اور ایک پٹی میں 10 فٹ میں کوئی 10,000 بلب لگے تھے. بھائی یہ کیا ایجاد ہو گیا, یعنی لگاتے ہیں شادی کے موقع میں. اچھا نہیں, تو اسی طرح دین میں جو ایجادات ہوئی اس کا بھی حال یہ ہے. اب سمجھ میں نہیں آیا, اور ابھی ہاں کیا بات ہے بات لگے. تو میں چونکہ دواخانے والد صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا تھا, زور سے پہلے کا وقت تھا, تو گھر پہ فون آیا ہمشیرہ کا, تو میں بغیر بتائے والد صاحب کو نکل کے بہت تیزی سے آ گیا تھا. پھر جب دیکھا تب وقت آخری وقت ان کا خراب ہے, پھر شاید بھائی ممتاز کو بھیجا کہ والد صاحب کو لے آئے. خیر وہ اسی وقت پڑوس میں مل گئے تھے تو اتنی بات ہوئی تھی. اگلے دن وہ گھر پہ آئے تھے. جو اب کتنی چیزیں جمع ہو گئی کہ ایک صرف موقع کے لیے کہ تو دنیا سے چلا گیا, اور وہ بھی وعدہ چلے گی. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ نماز جنازہ بھی ہونا ہے, تدفین ہونی ہے, اور کفن کے بھی انتظام کرنا ہے, لوگوں کو اطلاع کرنی ہے, اور سارے ایک دن گزرے گا, 2-3 دن. تو احکام میت کام آئی نا. تو اتنی چیزیں وہ مقابلے میں ایک سنتی کتاب ہے احکام میت, وہ دیکھ لی جائے اور اس پہ عمل کر لیا جائے. جانے والا دنیا سے چلا گیا, اب جو لوگ موجود ہیں وہ اب کیا کریں. اب آپ اس کو دیکھ لیں, اس پہ عمل کر لیں, تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں, آپ وہ اس کو کفن دفن سے لے کے اور آخری منزل تدفین تک کے اس میں دعائیں بھی آ گئیں, قرآن پڑھنے کی ترکیب بھی آ گئی, لوگوں سے تعداد کے بھی معاملات آ گئے, سبھی کچھ اس میں آ گیا. تو کیوں نہ اس کے مقابلے میں تو ایک عمل کرنے سے 1000 دروازے برائی کے اور بدعت کے سب رک گئے, بند ہو گئے. ایسے ہی ہے نا بھائی. تو اس کی ہم عمل کر لیے ہماری زندگی میں آ جائیں. تو بات ہوئی تھی کہ رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری کی بات سے, تو حضرت کتاب ہے حضرت عذاب معاشر, ابھی بہت چکے قیمتی کتاب ہے, چند صفحات کی ہے. گھروں میں ہو, بچے بڑے خواتین سب پڑھیں, طالب علم پڑھیں, اپنے جب چھٹیاں ہو جائیں اس وقت پڑھیں, خواتین اپنے گھروں میں پڑھیں. اور چونکہ تقریب نہیں ہے, اس سے خوف ہو کے بھی نہ کچھ حضرت نے کہا کیسے پڑھیں گے, کیسے یاد رکھیں گے, کیسے. وہ تو دادا ہی کہتے تھے تو یاد کرنا ہی نہیں ہے, حفظ نہیں کرنا تو پڑھ لو. اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ بھی آج سن لو, جو بات تم نے سن لی تمہاری ہو جائے گی, جب وقت آئے گا عمل ہو جائے گا اس میں, تم سے پریشان نہ ہو. تو آج 60 سال یا 100 سال بھی گزر جائیں گے, تمہیں یاد آئے گا. اللہ تو حضرت فرما رہے ہیں اس میں کہ سادگی سے متعلق, تاکہ چونکہ عذاب معاشرت ہے تو اس میں سبھی کہا تھا کہ حضرت نے یہ کمال تھا. جیسے کتاب لکھی گئی دادا کی, وہ معاملات جامعہ جو تقریر اسماعیل صاحب گورنر کا, تم نے جب پہلا صفحہ اس پہ لکھا تقریر, تو یہ جملہ لکھا ہے کہ حضرت نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تو یہ فن جانتے ہیں, وہ کون جانتے ہیں جو سنتوں پہ عمل کرتے ہیں, کہ مختصر و جامع بات ہوتی ہے. کہ سادگی بھی عجیب برکت کی چیز ہے. ایسے شخص کو بہت سی کلفتوں سے نجات ہو جاتی ہے. تسن اور اہتمام ہزاروں کلفتوں اس کا خریدنا ہے. سادگی میں بڑی حلاوت ہے,
جی سب کا چاہتا ہے کہ سادہ معاشرت رکھیں مگر تکبر کی وجہ سے اور ذلت کے خیال سے نہیں رکھ سکتے. اب اس میں کتنے مختصر جملے لیکن اس میں سب کچھ سمو دیا کہ اس میں تکبر کی وجہ سے. اب اس میں تکبر کا بھی ذکر آ گیا جہاں سادگی کا تھا کہ معاشرت رکھ سکتے ہیں مگر تکبر کی سے ذلت کا خیال سے نہیں رکھ سکتے کہ اس میں ہماری عزت کی ہوگی، ذلت ہوگی خاندان میں، برادری میں. کیسے اب ساتھی کو نہیں دیکھ رہے، اس میں ہزار تعبیریں کر دیں گے کنجوسی کی اور نہ جانے کن کن چیزوں کی. اصلاح معاشرہ نہایت ضروری ہے، ایک محتم بلشان جزو دین ہے، اور جس طرح نماز روزہ وغیرہ فرض ہیں یہ بھی اسی طرح فرض ہے. فرمانے کہ آج کل معاشرت کو دین کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ حدیث میں ابواب کے ابواب معاشرت کی تعلیم میں مدون ہے، متون ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ متون ہے. بات یہ ہے کہ کوئی کان کھولنے والا ہی نہ تھا، یہ تو مدتوں کے بعد افکارہ نے اصلاح و تربیت کا باب کھولا. اداب معاشرت گم ہوتے جاتے ہیں، حالانکہ یہ امور طبعی ہے مگر طبیعتوں سے سلامتی منقوط ہو گئی ہے. اب کتنی ہر ایک چیز ایک جملہ کسی درد سے بیان کر رہے ہیں کہ بس ان کو گھول کے پلا دوں. زیادہ خرابی نہ سوچنے کی ہے، اگر سوچیں تو سب طرف نظر پہنچے. یہ نہیں کہتا کہ پھر کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، لیکن ہاں اس نوع کی نہیں ہوگی لیکن اذیت ہو، کیونکہ سوچنے سے آخر اس کے ضرر والے پہلوؤں کی ایک حد تک رعایت ہو ہی جاتی ہے. شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی حال میں پریشان نہ ہو بلکہ راحت سے رہو. اب جو عنوان آیا تو یہ سب دوران ہمیں سکھاتے جا رہے ہیں اور ایک ایک سیڑھی چڑھاتے جا رہے ہیں. تو حضرت اتنا پیارا جملہ فرمایا، اتنا اطمینان وہ سن کے اور اتنی خوشی ہوئی کہ یہ جملے بھی سننے کو نہیں ملتے اور کچھ سکھا نہیں رہا. تو حضرت نے کہا ابھی خوش رہنا بھی سیکھیں کہ خوش کیسے رہا جائے. تو آج یہاں خوش رہو جا کے.